ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جن آیات کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 اور آیت نمبر 161 ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 59 میں ہم یہ سن چکے کہ جس کا آخری حصہ یہ تھا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ رب العزت پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک توکل کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ توکل کا ایک مطلب ہم نے یہ بھی سنا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بالکل ہی ظاہری اسباب کو استعمال کیے بغیر چھوڑ دے، جیسا کہ رزق کے تلاش میں وہ باہر بھی نہ نکلے، محنت بھی نہ کرے اور گھر میں ہی بیٹھا رہے اور یہ کہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا ہے، تو وہ ظاہری اسباب کو استعمال بھی نہ کریں۔ تو توکل کا مطلب یہ نہیں، بلکہ خود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک شخص آیا اور تنگ دستی کی شکایت کی تو سرکار نے اسے 2 درہم دے کر کے یہ کہا کہ جاؤ 1 درہم سے کلہاڑی خریدو اور 1 درہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اور کلہاڑی کے ذریعے محنت کرو، لکڑیاں کاٹو اور 15 دن سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ تو وہ شخص گیا، باضابطہ 15 دن تک اس نے محنت کی اور پھر اللہ نے اس کو اس ذریعے اور اس وسیلے یعنی کلہاڑی کے ذریعے محنت کرنے کے کام میں اللہ نے اسے برکت عطا فرمائی، 10 درہم لے کر 15 دن کے بعد حاضر ہوا۔ تو ظاہری اسباب استعمال کرنا چاہیے اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہے اور وہ دوائی وغیرہ استعمال نہیں کرتا، اس کا علاج نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، تو شفا دینے والی ذات یقیناً حقیقی ذات اللہ ہی کی ہے، مگر جو ظاہری اسباب اللہ نے پیدا فرمائے ہیں ان ظاہری اسباب کو استعمال کرنا ہوگا، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں شفا دینی ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہ العالمین، پیٹ بہت سخت درد کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں جنگل میں جاؤ، موسیٰ وہاں جا کر اس جگہ پر فلاں جڑی بوٹی ہوگی، وہ کھا لوگے تو تمہیں شفا ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا حکم ہوا تھا جنگل میں گئے، اس جگہ سے جڑی بوٹی تلاش کی اور اسے کھا لیا، فوراً شفا مل گئی۔ اسی طریقے سے ایک عرصہ گزر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہی درد ہوا پیٹ میں، وہی سخت درد۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علاج پتا تھا، معلوم تھا، اب وہ ڈائریکٹ اس جنگل میں گئے اور سیدھے وہ جڑی بوٹی تلاش کر کے انہوں نے کھا لی۔
لیکن اب کیا ہوا کہ شفا ملنے کے بجائے درد اور بڑھ گیا. تو پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہ العالمین، مرض وہی ہے، درد وہی ہے، علاج وہی ہے، مگر پہلے کھایا تھا تو شفا ملی تھی، اب کھا رہا ہوں تو درد بڑھ گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور ارشاد فرمایا اللہ نے کہ اے موسیٰ، دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، اس میں شفا تو ہم نے رکھی ہے. یعنی کہ آپ ظاہری اسباب کا استعمال کریں مگر ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں. ہم دوائی کا استعمال کریں مگر حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہم محنت کریں مگر ہمارے ذرائع، ہمارے اسباب ہمیں رزق نہیں دیتے، حقیقی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو ظاہری اسباب کا استعمال کریں اور اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں تو اللہ رب العزت تمہیں برکتیں عطا فرماتا ہے. تو یہ ہم سن چکے. اب یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. جب اس نے کہہ دیا کہ تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. اللہ اعتماد کرنے والوں پر، توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور جب وہ محبت کرتا ہے اور جب وہ تمہاری مدد کرتا ہے تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں مغلوب کر سکے. جب اللہ مدد کرے تو کون ہے جو تم پر غالب آ سکے؟ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر بندے کو اللہ چھوڑ دے، اللہ اس کی مدد نہ کرے تو کون ہے جو پھر اس شخص کی مدد کر سکتا ہے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی پھر سے یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. اگر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے. اور جس کی اللہ مدد کرے تو کون اسے مغلوب کر سکتا ہے؟ اگر اللہ جسے چھوڑ دے تو کوئی اس کی مدد بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں مسلمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد وہی پاتا ہے جو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. چاہے کیسا طاقتور ہو، چاہے کیسا مالدار ہو، چاہے کیسا بھی ہو، مگر وہ اپنی ظاہری اسباب، اپنی طاقت و قوت، اپنے ظاہری وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا. ہر چیز میں وہ اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. تو جو حقیقت میں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، حقیقت میں وہی شخص اللہ کی مدد پاتا ہے. جسے اپنی طاقت پر بھروسہ ہو وہ اللہ کی مدد سے محروم ہوتا ہے. تو حقیقتاً اللہ کی مدد وہی پاتا ہے جو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اللہ کے چھوڑنے کے بعد کوئی اس کی مدد کر دے؟ وہ خالق ہے، وہی رزاق ہے، وہی مدد فرمانے والا. یقیناً کوئی نہیں. غزوہ بدر و حنین میں سے یہ دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اللہ جس کی مدد کرتا ہے اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. جیسا کہ بدر میں دیکھا کہ بدر میں آنے والے مسلمانوں کی تعداد تو کم تھی، بظاہر دیکھا جائے تو ان کے مقابلے میں کم تھے، 313 تھے اور ادھر 1000 کے تک قریب تھے. مگر پھر بھی وہ مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی. اور جیسا حنین میں دیکھا
کہ ظاہری طاقت یعنی کہ ظاہری تعداد دیکھ کر کے مسلمان اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے لگے، تو پھر انہوں نے دیکھا تو ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ غزوہ بدر اور حنین سے دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ غزوہ بدر میں کفار کا لشکر تعداد، اسلحہ اور جنگی طاقت کے اعتبار سے مسلمانوں سے بڑھ کر تھا، یعنی تینوں اعتبار سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، جنگی سامان جو اسلحہ ہتھیار وغیرہ ہے اس میں بھی وہ طاقتور تھے، اور لشکر کے اعتبار سے بھی وہ طاقتور تھے، اور طاقت کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط تھے۔ تو تینوں اعتبار سے وہ مسلمانوں سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن مسلمانوں کا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا، جس کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی شکل میں ظاہر ہوا، اور فرشتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، یعنی فرشتوں کو نازل فرما کر اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جبکہ غزوہ حنین میں بعض مسلمانوں نے اپنی عددی کثرت، یعنی تعداد میں وہ زیادہ تھے، عددی کثرت کو دیکھ کر فخر کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ اب یہ غزوہ حنین کا بیان سورہ توبہ میں تفصیلاً آئے گا، مگر یہاں صرف اشارہ ہے کہ جب انہوں نے عددی کثرت کو دیکھ کر فخر کا اظہار کیا، اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، تو پھر ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ جیسا کہ بدر میں مسلمانوں نے اپنی طاقت پر نہیں اللہ پر بھروسہ کیا، تو اللہ نے اگرچہ وہ طاقت میں کم تھے مگر ان کے لیے مدد نازل فرما کر ان کی مدد فرمائی۔ تو یہ ہے کہ ہر اعتبار سے چاہے تمہارے پاس ظاہری اسباب ہو یا نہ ہو، ہر معاملے میں بندے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو خیانت کرے وہ تو قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی بات تم سے چھپائے، کیونکہ یہ چیز نبوت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام کا خیانت کرنا، اب یہ آیت اس لیے بھی نازل کی گئی کہ جب احد کے اندر، غزوہ احد میں، وہ تیر انداز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد کے اوپر تعینات کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر جب پہلے حملے میں مسلمان غالب آ گئے اور کفار بھاگنے لگے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، تو وہ مال غنیمت کی طرف دوڑے اور اس کی طرف بھاگے، یہ سوچ کر کہ ابھی ہمیں مال غنیمت کا حصہ مل جائے گا اور اگر دیر کر دی تو ہمیں وہ حصہ ہمارا نہ ملے گا۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ نبی خیانت نہیں کرتا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ابھی حصہ مل جائے گا ورنہ بعد میں ہمیں حصہ مال غنیمت میں سے نہیں ملے گا، یہ سوچ کر کہ وہ مال غنیمت کی طرف دوڑے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا خیانت کرنا یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوتا، کبھی خیانت نہیں کرتا۔ نیز انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہذا ان سے ایسا ممکن نہیں، اور یہ خیانت کرنا ایک قسم کا گناہ ہے۔ تو انبیاء کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کریں۔ وہ نہ تو وحی کے معاملے میں خیانت کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ اللہ کی طرف سے جو انہیں حکم ملا وہ کسی حکم کو چھپا لے، ایسا بھی نہیں۔ جو
وحی کے ذریعے ان تک حکم ملتا ہے، پہنچتا ہے، وہ اس میں بھی خیانت نہیں کرتے، اور نہ کسی معاملے میں وہ خیانت کرتے ہیں، نہ کسی مال میں یا مال غنیمت میں، نہ کسی اور چیز میں وہ خیانت کرتے ہیں۔ شان نزول میں ایک چیز یہ بھی ہے، ایک روایت کے مطابق، کہ ایک جنگ میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی۔ مال غنیمت کا جو مال تھا، غنیمت کا، تو اس مال میں سے ایک چادر کم ہو گئی، تو بعض منافقوں نے یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی۔ ان کا یہ ماننا تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سرکار نے وہ چادر اپنے لیے رکھ لی ہوگی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ خیانت نہیں کرتا، ان سے خیانت ممکن ہی نہیں۔ اس سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ غنیمت کی تقسیم کے بغیر ناجائز طریقہ پر کچھ لینا یہ سخت حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہے۔ گناہ اور نبوت میں وہی نسبت ہے جو اندھیرے اور اجالے میں ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جہاں اندھیرا ہوگا وہاں اجالا نہیں، جہاں اجالا ہوگا وہاں اندھیرا نہیں، تو دونوں میں تضاد ہے۔ تو جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا، اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ گناہ اور نبوت میں وہی نسبت ہے جو اندھیرے اور اجالے میں ہے۔ تیسری چیز جو اس سے پتہ چلی یہ کہ نبی علیہ السلام پر بدگمانی منافقوں کا کام ہے اور کفر ہے۔ نبی پر بدگمانی کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ منافقوں کا ہے، اور یہ ایک قسم کا کفر ہے۔ چوتھا یہ کہ نبی علیہ السلام رب العالمین عز و جل کے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر سے لوگوں کی تہمتیں دور فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اوپر سے لوگوں کی تہمتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ان منافقوں نے یہ خیال کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر رکھ لی ہوگی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما کر یہ حکم دیا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ خیانت نہیں کرتا، ان سے یہ ممکن ہی نہیں۔ اب یہاں خیانت کی جو مذمت کی گئی ہے اس کے حوالے سے دو حدیثیں ہیں، وہ بھی سن لیں۔ اس آیت میں خیانت کی مذمت بھی بیان فرمائی۔ جو کوئی خیانت کرے گا وہ کل قیامت میں اس خیانت والی چیز کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ احادیث میں خیانت کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں میں یعنی جہنم کے ایسے شخص کو بھی شمار فرمایا جس کی خواہش اور طمع اگرچہ کم ہی ہو مگر وہ اسے خیانت کا مرتکب کر دے۔ یعنی سرکار نے جہنمیوں کے اندر اس شخص کو بھی شامل فرمایا جس کی اگرچہ تھوڑی سی خواہش ہو کسی بھی چیز کے معاملے میں، مگر وہ اس کی خواہش اسے کسی چیز میں خیانت کرنے کا مرتکب کر دے۔ اگر وہ تھوڑی چیز میں بھی خیانت کرتا ہے تو یہ جہنم میں جانے والا عمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ جس کے اندر وعدہ وفا کرنے کی اگر کوئی ایسی صلاحیت نہیں، وعدہ توڑتا ہو، عہد شکنی کرتا ہو، تو جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اور جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہر عادت پر یعنی مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے مگر جھوٹا اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ مومن ہر عادت تو اپنا سکتا ہے مگر کبھی کوئی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ کبھی خیانت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اب خیانت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ بھی سن لیں کہ بعض لوگ انہی چیزوں میں گرفتار ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ خیانت ہے۔ جیسا کہ جو لوگ دفتر وغیرہ میں یعنی آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں
تو وہ وہاں کی یعنی دفتر آفس کی اسٹیشنری کا سامان گھر لے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ ریلوے کے ورک شاپ میں کام کرتے ہیں ان کی ذاتی ضروریات کی تمام چیزیں ورک شاپ سے بنتی ہیں، یعنی وہیں سے دی جاتی ہے اور بنتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض دینی مدارس کے ناظمین، دینی مدارس چلانے والے، منتظمین، انتظام کرنے والے مدرسہ کے تمام اموال کو بے دھڑک اپنے ذاتی تصرف میں لاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے۔ یہ تمام امور خیانت میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خیانتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں اور ان لوگوں کو توبہ کی توفیق دے اور ان کو اللہ رب العزت ہدایت دیں اور اللہ رب العزت ہم تمام کو معاف فرما دیں۔ یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جسے خیانت نہیں سمجھتے، جیسا کہ اگر کوئی ایسی جگہ کام کرتا ہے جہاں جیسے اسٹیشنری کا سامان بنتا ہے تو بہت کافی مقدار میں وہ چیزیں ہوتی ہیں اور ادھر ادھر رکھی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ لے آتا ہے بغیر اجازت کے بھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ریلوے میں کام کرتا ہے یا کہیں اور، تو وہاں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی ضرورت کے لیے اسے دی جاتی ہے، تو وہاں اگر وہ استعمال نہیں کرتا تو اسے گھر لے آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے۔ اسی طریقے سے مدرسہ ہو یا مدرسہ ہی نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہو یا دینی تنظیم ہو، تو جس چیز کے لیے لوگوں نے آپ تک پیسہ پہنچایا ہے اگر اس کے علاوہ بے دھڑک آپ جہاں چاہے وہاں خرچ کریں تو یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام خیانتوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔